Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله معزز مکرم حاضرین اعظام، گزشتہ ہفتے ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ سیاست کسے کہتے ہیں، اور اس لفظ کو سن کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی طبیعت کچھ اور بگڑ جاتی ہے یا پھر کچھ اور خیالات ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں کہ اس عنوان پر اور اس چیز پر بولنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن کریم یہ آخری مقدس کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ ہمیں ہر شعبے میں رہبری ملتی ہے قرآن اور حدیث سے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں ہر شعبے میں ہمیں رہبری نظر آئے گی۔ دین کا کوئی شعبہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے جس میں رہبری قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ سمجھ کا بھید ہوتا ہے، یا مطالعہ نہیں ہوتا ہے یا ہم نے پڑھا نہیں ہوتا ہے، تو بول
بولنا آسان ہوتا ہے کہ مولویوں کو اس سے کیا کام، مسجد میں کائے کو ایسے بیان کرنا، قرآن اور حدیث کی بات کرو، نماز روزے کی بات کرو، خانقاہ تصوف کی بات کرو، مدرسے مکتب کی بات کرو، حج عمرے کی بات کرو تو اچھے ہیں، یہ ٹاپک آپ نے نہیں چھیڑنا، یہ گندا کام ہے، سوچ گندی ہے، اس لیے خیال ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے چند باتیں اس عنوان سے عرض کی تھی، آپ وہ ذہن میں لے کر آئیں تو آپ کو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی، اس کو دہرائیں گے تو پھر وقت نکل جائے گا کہ سیاست کا میننگ اور ترجمہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ سیاست ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے اور اس سے مقصود امن، شانتی، انصاف، اچھا ماحول، یہ اس کا مقصد ہے سیاست کا۔ یہ ایسا عمل سیاست کہلاتا ہے کہ جس کو اختیار کر کے فساد ختم ہو اور اچھائی آ جائے، برائی ختم ہو، اچھائی رونما ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ ورنہ ذہن میں یہ خیال کہ یہ تو اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، سیاست بھی دین کا ہی حصہ ہے، سیاست بھی دین کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے دین سے۔ لیکن معنی وہ نہیں ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یا جس چیز کو سمجھ لیا گیا ہے، بلکہ اس سے مقصود تو اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو زندہ کرنا ہے، اچھائیوں کو لانا ہے، برائیوں کو ختم کرنا ہے، اس سیاست کا مقصود یہ ہے۔ اور جنہوں نے کیا ہے تو وہ زمانہ بھی انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء یہ سیاست کے حامل ہوا کرتے تھے، کہ دین اور وہ ساتھ میں تھا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ وہ اچھائیوں کو لے کر چلتے تھے، برائیوں کو ختم کرنے کی محنت ہوا کرتی تھی، کہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے اس نظام کو ویسا ہی لے کر چلنا جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں سب یہ سیاست کے حامل ہوا کرتے تھے، ظلم کو ختم کرنا، برائیوں کو ختم کرنا اور انصاف کو قائم کرنا، حقوق کو ادا کرنا، بدامنی کو ختم کرنا، اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایسا نظام قائم ہوتا ہے تو پھر امن اور سکون آتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے۔ یہ نظام قائم کیا تھا، اور یہ نظام جب قائم تھا تو پھر پوری عدل و انصاف کا ایک نظام قائم تھا۔ بھیڑ اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتی تھی، ایسا نظام عدل تھا۔
بھیڑ اور بکریاں، جبکہ بکری اور بھیڑ کا ایک ساتھ تصور نہیں کیا جا سکتا، مرغی اور بلی ایک ساتھ نہیں، کہ عدل و انصاف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہ قائم تھا کہ بھیڑیا بھی اور بکری بھی ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، مجال نہیں کہ بھیڑیا بکری پر حملہ کر لیں، وہ نظام عدل قائم ہے، وہ روشن تابناک دور گزرا ہے۔ اسی لیے جب ملک بھارت آزاد ہوا، اس کا آزاد نام کا ایک یہاں سے پرچہ نکلا، اخبار نکلا، اس اخبار کے اندر مہاتما گاندھی کا قول تھا، اس ملک کو اگر چلانا چاہتے ہو، اس ملک میں امن چاہتے ہو، اس ملک بھارت کی ترقی چاہتے ہو، تو یہاں پر وہ قانون کو لے کر آؤ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قانون تھا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ وہ لوگوں نے بولے۔ وہ کیا قانون تھا؟ وہ عدل و انصاف تھا، ظلم نہیں تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لی، چوری کی سزا تھی ہاتھ کاٹنا، کہ چور کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا۔ اب کتنی چوری پر کاٹنا وہ الگ تفصیل ہے۔ اب ندامت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ بہت سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے قبیلے کے لوگ آئے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، رسوائی ہوگی ہمارے قبیلے کی، ناک کٹ جائے گی، تو آپ ذرا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں کہ کچھ اس میں تخفیف ہو جائے۔ سب صحابہ نے کہا نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے، ان کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق تھا، ان کی خدمت میں پہنچے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرما لیں۔ انہوں نے سوچا چلو بات کر لیتا ہوں، قریبی آدمی ہو سکتا ہے بات کو مان لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت سے چوری ہو گئی ہے، میں آپ سے اس کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اس کے ہاتھوں کو نہ کاٹے، اس کے علاوہ جو سزا ہو آپ دے دیں۔ لکھا ہے روایتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر غصے کے اثرات رونما ہوئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے اے اسامہ بن زید، تم دیکھتے نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ناراضگی کے اثرات آ گئے ہیں۔ فوراً فرمایا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے یہ جملہ آپ سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اسامہ، تم اللہ کے حضور میں سفارش کرنا چاہتے ہو، انصاف قائم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھ کر فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نبی بھی عدل و انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے حدود میں کمی کی جائے، کہ نہیں، یہاں تو فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن میں ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں، یہاں رشوت نہیں چلتی۔ آج کی حکومتوں میں رشوتیں خوب چلتی ہیں، بلکہ ابھی الیکشن کا دور آئے گا، نوٹوں کے بنڈل جہاں زیادہ ملے گے ووٹ وہاں کیا جائے گا، بلکہ ووٹوں کی سودا بازی ہوگی۔ سب کا لو
سب کو ہڑپ لو، جبکہ ووٹ نوٹ کے بدلے حرام، نوٹ کے بدلے ووٹ حرام ہے، حرام، جائز نہیں ہے۔ بولوں گا اس موضوع پر بات، آپ کا حق ہے، یہ حق ہے، اس کو دینا ہے۔ اگر آپ پیسہ لے کر ووٹ دے رہے ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے، اس نے گڈی لیا تھا، بیٹا پھکٹ تھوڑی دیا تھا، وہ بھی برابر چونا لگائے گی، اس نے کہ پیسے لے کر دیا نا، ویسے تھوڑی دیا۔ تو جیسوں کے ساتھ پھر ویسے ہی معاملہ ہوگا، پھر کیا ترقی؟ وہ تو ترقی کے آپ بھی بولیں گے، وہی بولے گا، اس لیے کہ سب پیسہ اس میں ہڑپ کر دیا اور دے دیا، تو بعد میں کہا کہ ترقی؟ دیکھو 5 سال تک کیا کرنا ہے۔ وہ تابناک دور تھا، وہاں رشوت نہیں، کرپشن نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، بہتان نہیں، الزام تراشی نہیں، وہ دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 30 سال تک خلافت کا دور رہا، 30 سالہ۔ آپ پڑھیں اس 30 سالہ خلافت کے دور کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سلسلہ چلے گا انبیاء کے بعد، فرمایا میں بھی نبی ہوں بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا خلافت کا، تو اس کے بعد خلفاء آئیں گے، اور 30 سالہ دور وہ خلافت کا چلا، اور اس کے بعد میں پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تابناک دور، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، اللہ، عدالت، انصاف، چھوٹ نہیں، کرپشن نہیں، کتنی احتیاط کا پہلو ہوا کرتا تھا۔ مشک آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں کہ اس کو تقسیم کرنا ہے، خوشبو، مشک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے جو اس مشک کو تول کر شیشیوں میں پیک کر کے دے، شیشیوں میں ڈال کر اس کو برابر سرابر جو ہے ڈال کر دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ میں اس کام کو کر دوں گی، اس مشک کو بوتلوں میں ڈالنا میں ڈال دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں تم نہیں، کہا کوئی اور دوسرا بولے، کوئی اور دوسرے کے ذمہ کام کو سپرد کیا۔ اس حاضرین میں سے کسی نے کہا امیر المومنین آپ کی اہلیہ محترمہ خود چاہ رہی تھی میں اس خدمت کو انجام دے دوں، آپ نے انکار کیوں کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس کو میرے گھر والوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا مشک کا مقصد سونگھنا اور خوشبوئی ہے، خوشبو مقصد ہے کہ مشک لگائیں گے، عطر لگائیں گے تو خوشبو آئے گی، اس کا مقصد خوشبو لگانا ہی ہے۔ تو جتنی دیر میری بیوی یا میں اس کو بوتلوں میں ڈالتے اتنی دیر تک کہ ہم اس خوشبو کو سونگھتے رہتے تو یہ ناانصافی ہوتی اور یہ زیادتی ہوتی، اس لیے میں نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ زیادہ جو ہے اس کے اندر ناانصافی نہ ہو اور یہ حق سے زیادہ ہم اس کو وصول کر دیں۔ کامل المومنین جو بھی تولے گا یہ تو خوشبو اس کو آئے گی، کا ضرور آئے گی، لیکن میں اپنے گھر والوں کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ احتیاط کو دیکھیں، کمال احتیاط۔ اب تو قومی خزانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اب وہ تو اسلامی سیاست تو نہیں ہے، اس پر تو اب یہ دور ہمارے ملک بھارت کے اندر وہ چیز نہیں ہے، لیکن احتیاطیں وہ زمانے وہ تھی۔
میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سیاست کا میننگ جو ہمارے ذہنوں میں جو سوار ہے کہ سیاست کا جملہ سن کر ہمارے ذہن ادھر جاتے ہیں کہ سیاسی وہ جو کرپشن والا ہو، سیاسی وہ جو ڈکیٹ ہو، سیاسی وہ جو چور ہو، سیاسی وہ جو دغاباز ہو، سیاسی وہ جو بہتان والا ہو، سیاسی وہ ہو جو سب سے بڑا چٹے کار ہو۔ یہ تصور ہمارا گیا ہے۔ اس دور میں یہ تصور نہیں تھا، اس لیے کہ سیاست تو ایک دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے کہ سیاست سے مقصود امن ہے، شانتی ہے، انصاف ہے، ظلم و بربری کو ختم کرنا ہے، یہ مقصد تھا اس کا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے دور خلافت، جو اس دور میں جو انبیاء علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جہاں پر اللہ کے احکام کو پہنچایا کرتے تھے وہیں پر سیاسی اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مصر کے وزیر خزانہ ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن انصاف کا عالم کیا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو آپ دیکھیے، آپ بھی حاکم ہیں، بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے، سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایسی حکومت تو کسی کو مل بھی نہیں سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جناتوں پر، شیطانوں پر، ہواؤں پر ہر چیز تابع تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایسی ہواؤں کا تخت تھا سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا ہوا جس پر 6 لاکھ سونے کی کرسیاں ہوا کرتی، 6 لاکھ، اور اس کی چلنے کی اسپیڈ اگر قرآن بیان نہ کرتا تو شاید ہی ہمارے کو وہ یقین نہ آتا کہ روا ہوا شہر و غدوہ شہر، کہ صبح سے کہ اگر دنیا کا ہائی اسپیڈ والا اگر جہاز اور پلین جہاں 1 مہینے میں پہنچے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہوائی پلین، اس میں ڈیزل نہیں، پیٹرول نہیں، کچھ نہیں، پرندے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام اللہ کا ذکر کیا اس پر کیا کرتے تھے، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہ ہواؤں سے اللہ کے حکم سے چلتا تھا۔ کتنا قرآن کہتا ہے 1 مہینے میں وہ جہاں جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک وہاں پہنچ جاتا تھا، اتنی اسپیڈ سے۔ ایسی حکومت آج کس کی تصور کون مل سکتا؟ لیکن پڑھیں سلیمان علیہ السلام کی اس تابناک اس دور کو، وہ حکومت کو، اس انصاف کو۔ داؤد علیہ السلام کو آپ پڑھیے، ان کی سیرت کو آپ پڑھیے، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کیا عدل و انصاف تھا، اور رعایا کی ذرا سی پریشانی کو سمجھا کرتے تھے۔ آپ تو بولتے اپنا ہو جائے تو ٹینشن ختم، دیکھیں کیا ہے، جیسے راجا ویسے پرجا، جیسی بہتی ہوئی گنگا ہے سبھی اس میں نہا لو، دور ہی چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو سیاست کا مفہوم وہ ہے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے جو ہم آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایسا انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو آپ دیکھیں، بڑا دور گزرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ڈرا کرتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ حکومت، بادشاہت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام بھی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے، اگر ذرا بھی اس کے اندر اگر کمی کوتاہی ہوئی اللہ بخشے گا نہیں اسے۔ اب بولیں گے وہ تو
غیر مسلم لوگ اپنے کو ٹینشن نہیں ہو، کوئی بھی حکومت طاقت پہ کوئی بھی ہو، غرور چند دن کا رہتا ہے. ظالموں کی حکومت زیادہ نہیں ٹکتی ہے، یاد رکھنا. کافروں کی مشرکوں کی حکومت چل جائے گی لیکن ظالموں کی حکومت نہیں چلتی ہے، اللہ صفایا کرتا ہے. آپ اٹھائیے، اس ملک بھارت پر بھی مسلمانوں کی حکومت کا عرصہ معمولی نہیں ہے. تقریباً 800 سال تک حکومت مسلمانوں کی رہی ہے. اور یہ آج کا ہمارا اتنا بھارت نہیں ہے بلکہ اس سے پڑوسی ملک کو، اس سے بنگلہ دیش سبھی اس میں شامل تھا، اتنا بڑا ملک تھا. اور ایسے منصف بادشاہ بھی یہاں گزرے ہیں جو قرآن کریم لکھ کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، جو ٹوپیاں بن کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، جو مزدوری کر کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے. ایسے بھی گزرے، حکومت کے خزانے کو ہاتھ میں لگایا کرتے. آج دنیا جنہیں نہ جانے چور اور کیا کیا کہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیا میں ایک معمولی سا ایک اگر کسی کو حکمرانی دی ہے تو وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے ظلم کرو، جس پر چاہے ظلم کرو. آج حال ہی ہے، آج پریشان کیا جائے گا تو مسلمان کو کیا جائے گا داڑھی ٹوپی کے نام پر، مساجد مدارس کے نام پر آج جھگڑے کہ لڑاؤ اور سیاست کرو. آج یہ ساری چیزیں تو چند دن کی دنیا ہے، ختم ہو جائے. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے اور ایمان والا یہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک معزز اور قابل قدر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس حکومت ہوگی تو ہمارا ولولہ ہوگا، نہیں، بلکہ اگر ہمارے اندر نور ایمان جاگے گا، ہمارے پاس ایمان ہوگا اور ہمارے اندر اگر اتحاد اتفاق ہوگا تو ہمیں کوئی طاقت بگاڑ بھی نہیں سکتی ہے، ہمیں توڑ بھی نہیں سکتی ہے. لیکن گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آج ہمیں پریشانی دوسروں سے نہیں ہے، آج پریشانی ہمیں اپنوں سے ہی ہے. ٹانگ کھینچنے کا مزاج ہے، کسی کو سہارا دینے کا مزاج نہیں ہے. ٹانگ پکڑ کر کھینچو، یہ اوپر جا رہا ہے اس کو نیچے کرو، یہ بہت بڑھ رہا ہے اس کو نیچے کرو. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. ہم ہر ایک کے عیب کو تلاش کرتے ہیں لیکن میرے اندر کتنے عیب ہیں میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہوں. میرے نزدیک سارے برے ہیں اور میں دوسرے دھلا ہوں. آجی یار، اتحاد اور اتفاق، جو قوم متحد ہوتی ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اور جو قوم منتشر ہوتی ہے اسے ہر ایک توڑ دیتا ہے. آج مسلمانوں کا حال ہی ہے. ہم بہتی ہوئی گنگا میں نہانے والے لوگ ہیں، جدھر چلے ادھر چلے. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں متفق اور اتفاق سے کام لینا ہے، ورنہ میرے بھائیوں سارا کفر ایک جگہ آ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ اور منصوبے کرنے کے لیے تیار. معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہمارے پاس ایک طاقت ہے، وہ ووٹ کی طاقت ہے. اس کا اگر صحیح استعمال اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارا بھی کچھ نہ کچھ وقار دبدبہ برقرار رہ سکتا ہے. اگر ہم نے حالات کے رو میں بہ کر اور اپنے آپ کے اندر اتحاد کا پارہ ختم کر کے اگر اس کو بھی اگر نکار دیا تو پھر کیا ہے، پھر بیکار کا. اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جدا ہو سیاست دین سے رہ جاتی ہے چنگیزی. ایسا کوئی شعر ہے علامہ ڈاکٹر اقبال کا. جدا ہو سیاست دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ ہمیں اگر شعور ہمارا بیدار نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر وہی کام ساری برائیاں اور رہ جاتی ہے.
کوئی کرپشن وہی ساری چیزیں. اس لیے ہمیں بڑے سوچ و بچار کی ضرورت ہے. حالات پر نظر رکھنا ضروری ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ جب تک کہ ہمارا سیاسی شعور اگر بیدار نہیں ہوگا، ہم چوکنا اگر معاشرے میں نہیں رہیں گے، تو ہمیں بکھرا ہوا دیکھ کر ہر ایک کوئی ہمارے سے امید رکھے گا، اور ہر ایک کوئی ہمیں ذرا سے پیسوں کے بہانے سے ہمیں پھسلانے کی اور پھسلانے کی فکر کرے گا. پیسہ میرے بھائی آج ہے کل چلا جائے گا، یہ نہیں رہتی ہے. آج حکومت ان کے پاس ہے، ختم ہو جائے گی. آج طاقت ہے، ختم ہو جائے گی. ہمیں تو یکجوٹ ہونا ہے. اس لیے فرمایا ہمارا سیاسی شعور بیدار ہو. جب متحد اور متفق تھے تو پھر کیا تھا، نظام عالم کے اندر کوحرام مچ جایا کرتا تھا. تو اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والا ڈرتا نہیں ہے اور نہیں ڈرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں صاف کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ ایمان والو ڈرنے کی بات نہیں ہے. تمہاری حکومت، تمہاری طاقت، سب کچھ تمہاری رہے گی اگر تمہارے اندر اگر سچا ایمان اور ایمانی پاور رہے گا. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، وہ ایمانی صفات ہمارے اندر لانا پڑے گی، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر جو ہماری صفات بیان کی گئی ہے وہ ہمیں پھر سے اس صفات کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کے اندر لے کر آ کر ہمیں جو ہے اس کے اندر متحد ہونا پڑے گا. میں آپ کو بہت ساری چیزیں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حالات حاضرہ پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں استعمال کریں، ہم استعمال ہونے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں تو ہمارے سامنے ہمارے اکابرین کی تاریخ کو ہمیں رکھنا ہے، ہمارے سامنے ہمیں سیرت کو ہمیں رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں پوچھ کر مشوروں پر عمل کرنا ہے. ہمیں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمارے ابھی سے ہم فکر کریں جاگروک بھی رہنا ہے، اور اللہ نے ہمیں اونٹ کی جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں متحد ہو کر ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارے مشوروں سے ہوگا، اور اس کے بغیر ہمیں اتحاد کے اندر ہمیں پارا ہمیں بکھرنا نہیں ہے. اگر بکھر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا کوئی مستقبل ہمارا روشن نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارا مستقبل جو ہے ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب ہمارے نہیں ہوں گے، بلکہ پھر ہماری نسلوں کے اندر بھی اس کے ذریعے سے جو پستی آئے گی اور ذلت و خواری آئے گی. میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے.